اللہ العظیم۔ محترم حضرات و خواتین، نٹ بولٹ ہیں یا پارٹس ہیں، حصے ہیں، رگ و ریشے ہیں، گوشت پوست ہڈی وغیرہ ہے، ان تمام چیزوں میں سے صرف تین چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے تم کو کان دیے، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے دل و دماغ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تین چیزوں میں جو سمجھیے کہ اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم ہو جائے تو انسان دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ اور حوالہ دیا علم کا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے جبکہ ماں کے پیٹ سے آئے، لا تعلمون شیئا، تم عالم نہیں تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو پھر ہم نے علم کے واسطے یہ تین چیزیں عطا فرمائیں۔ اور اس کی مثال آپ دیکھیے، کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے تو جب تک کہ بورڈ نظر نہ آئے اس کو، وہ استاد کے لیکچر سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، اور اگر کان نہ ہو تو لیکچر سنائی نہیں دیتا ہے، اور آنکھ نہ ہو تو نہ ٹیچر کی حرکتیں نظر آتی، نہ بلیک بورڈ نظر آتا اس کو، اور دل و دماغ نہیں ہے تو لیکچر فالو نہیں کرتا وہ۔ یہ تین چیزیں ہیں جو آدمی کو عالم بناتی ہیں، اور یہی تین چیزیں ہیں کہ جن کے صحیح استعمال سے آدمی مومن بنتا ہے، کہ حقائق کو دیکھتا ہے، حقائق کو سنتا ہے اور دل و دماغ سے قبول کرتا ہے۔ اور یہ تین چیزوں سے آدمی جب محروم ہو جاتا ہے، ڈیف ڈم بلائنڈ ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ پھر وہ جو ہے دنیا میں صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور قیامت کے دن قرآن میں آتا ہے کہ انہی تین چیزوں کا حساب ہوگا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قیامت کے دن پوچھ ہوگی کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، دل و دماغ کے بارے میں۔ انہی تین چیزوں سے عالم بنتا ہے، انہی تین چیزوں کے نہ ہونے سے جاہل بنتا ہے، انہی تین چیزوں کے استعمال سے مومن بنتا ہے، اور ان کے غلط استعمال سے کافر بنتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کافروں کے بعد دل ہے لیکن کام نہیں لیتے ہیں وہ۔ وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں حقائق کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن حقیقت کو سننا نہیں چاہتے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مانند ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ تین چیزیں جانور بھی رکھتا ہے لیکن استعمال نہیں کرتا ہے، اور جانور میں صلاحیت نہیں ہے کہ ان تین چیزوں سے صحیح کام لے سکے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو کافر ہیں کہ ان کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، سماعت بھی ہے، بصارت بھی ہے، آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن استعمال صحیح نہیں کرتے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ اور انہی تین چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، دل و دماغ کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ مثلا ایک آدمی سائنٹسٹ ہے، میتھمیٹیشین ہے، پولیٹیشین ہے، فزیشین ہے، کچھ بھی ہے، اس کو چاہیے کہ آنکھوں سے صحیح کام لے، اس کو چاہیے کہ کان سے صحیح کام لے، اس کو چاہیے کہ دل و دماغ کی صلاحیتوں سے صحیح کام لے۔ اسی لیے مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ آنکھوں سے حقائق کو دیکھے، صرف قرآن کو سن نہ لے بلکہ تدبر کرے، تفکر کرے۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے بن کے ٹوٹ نہیں پڑتے جب قرآن سنایا جاتا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، مومن جب رب کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے بن کے گرتے نہیں ہیں اس کے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اندھے بہروں کی طرح نہیں سنتے ہیں، سوچ سمجھ کر رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ کس کا کلام ہے، کس سے خطاب ہو رہا ہے، کون خطاب کر رہا ہے، کس کو خطاب کر رہا ہے۔ یعنی قرآن کو سنتے ہیں تدبر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، عقل و فہم سے کام لیتے ہیں اللہ کی آیتیں سنتے ہوئے۔ تو یہ تین چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اسی کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے۔ اور ایک بچہ جو اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے انہی تین چیزوں کی بنیاد پر، اسی سے علم حاصل ہوتا ہے، اسی سے سائنس میں ترقی ہوتی ہے، اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سائنس کی بنیاد بھی انہی تینی آلات پر ہے، تین اعضاء انسانی پر ہے۔ ایک ہے کان، دوسرے ہے آنکھ، اور تیسرے دل و دماغ۔ اگر سائنٹسٹ کو کان نہ ہو، آنکھ نہ ہو، دل و دماغ نہ ہو تو سائنٹسٹ ہی نہیں کہلاتا وہ۔ اور اگر یہ تین اعضاء نہ ہو تو کوئی بچہ صحیح علم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اس کا شمار جو ہے ڈیف ڈم بلائنڈ میں ہوتا ہے، سمون بکمن امیون میں ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم تم کو جب پیدا کیے تھے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ماؤں کے بطون سے نکالا تم کو، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کو کان ملے، آنکھیں ملی، اور اسی طرح سے تم کو دل و دماغ ملے۔ اب فرض کیجئے کہ کان ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے دو کان رکھے ہیں، اگر ایک کان بیکار ہو جائے تو کم سے کم دوسرا استعمال میں آئے، اس لیے کہ یہ قیمتی چیز ہے یہ۔ اور ایسی آنکھیں ہیں، اگر دو ضائع ہو جائے تو ایک تو کام دیتی ہے۔ اور دل و دماغ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ذرا سا بھی اس میں فرق ہو جائے
تو جسمانی حیثیت سے بھی آدمی نکما ناکارہ ہو جاتا ہے. دل کا مریض کبھی خوش نہیں رہتا. دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور ہارٹ کا مریض ایک طرف. ہارٹ کا مریض کسی کام کا نہیں ہے, مرنے والے میں شمار ہوتا اس کا. نہ اس کی کیفیت ایک رہتی, نہ مزاج ایک رہتا, نہ کوئی چیز اس کو دنیا میں اچھی معلوم ہوتی ہے. تو دل کتنی بڑی نعمت ہے اور دماغ کتنی بڑی نعمت ہے. انسان تھوڑا سا کراک اگر ہو جائے, تھوڑا سا بھول ہو جائے, تھوڑا سا پاگل پن آ جائے, کسی کام کا نہیں رہتا ہو. پاگل خانے میں کون ہوتے ہیں؟ آنکھیں رکھنے والے بھی ہوتے ہیں, کان رکھنے والے بھی ہوتے ہیں, انجینئر, ڈاکٹر, نوجوان بچوں کی کثرت ہے آج کل پاگل خانے میں, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کی عقل ماری جاتی ہے. کتنی بڑی نعمتیں ہیں یہ, کروڑوں روپے کی نعمتیں ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ. تم شکر نہیں کرتے, تم عقل سے کام نہیں لیتے, کتنی بڑی نعمتیں ہم نے تم کو عطا کی ہے. یہ اعضا کا بنانا اور اس کو انسان کے جسم میں فٹ کر کے چلانا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. اس میں ڈیفیکٹ اگر پیدا ہو جائے تو ان کی اصلاح کے لیے لاکھوں روپے درکار ہیں. ذرا گردہ متاثر ہو جائے تو روزانہ 500 سے 1000 2000 کا خرچہ ہوتا ہے پیشاب خارج کرنے کے لیے. تو آپ بتائیے کہ پیشاب خارج کرانا کتنی بڑی جو ہے قیمت کی بات ہے. یہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ 4 روز میں 2 روز میں مسلسل جا کر کے پیشاب خارج کرانا پڑتا ہے, پوری مرتے دم تک پوری زندگی ان کی ایسی گزرتی ہے. کتنا قیمتی ہے گردے کا فنکشن, گردے کتنے قیمتی ہیں, آنکھ کتنی قیمتی ہے, اور دل و دماغ کتنے قیمتی چیز ہیں, ذرا غور فرمائیے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قانون آج تک برقرار ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. کتنی ہی کوشش کر لے, ایسے آلات بھی بنائے گئے ہیں کہ دل کی حرکت چلتے رہے مرنے کے بعد بھی, لیکن دل چلتا رہے گا تو روح اندر سے نکل گئی تو دل کی حرکت لے کے کیا کرے گا آدمی. دل چلتے رہتا, پمپنگ ہوتے رہتی ہے, مگر کیا کرے گا پمپنگ لے کے. جب آدمی کی روح اندر سے نکل گئی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو روح کی قیمت کیا ہے آپ غور کر کے دیکھیے. انسان جو ہے عالم الاصغر کہا گیا اس کو, چھوٹا موٹا عالم ہے, چھوٹی موٹی دنیا ہے, اور قدرت کی کاریگریوں میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے انسان کی خلقت و پیدائش ہے. اسی انسان کے بارے میں سورہ یاسین میں شکایت ہو رہی ہے کہ اول وہ نسیہ خلقہ, پہلی پیدائش کو بھول گیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, بیٹا جوان ہو کے کھلے جھگڑاؤ بن گئے, ہمارے سامنے آ کے جھگڑ رہے ہیں کہ جو ہے کون زندہ کرے گا ان پوسیدہ ہڈیوں کو, یہ کہہ رہا ہے, اور اپنی پہلی پیدائش کو بھول گیا. طرح طرح سے اس کو سمجھایا گیا ہے. ایک کتاب نکلی ہے سعودی عرب سے, اس کا نام ہے ہیومن کریشن ان دی لائٹ آف قرآن, انسانی پیدائش قرآنی آیات کی روشنی میں. وہ اصل میں میڈیسن کی کتاب, پورے ڈائیگرامس ہیں, نقشے ہیں, فیگر ہیں, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹری کی تعلیم دی گئی ہے. اور ہر وہ اسٹیج جہاں سے انسان بنتا ہے, بننے سے لے کر دنیا میں آنے تک, وہ پورے نقشے کے ساتھ قرآن کی آیتیں دی گئی ہے. ہر آیت میں خدا کی قدرت بتائی گئی ہے. ایک ڈاکٹر کا, سائنٹسٹ کا ایمان ہم سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے. حیران ہو جاتا ہے ڈاکٹری پڑھنے والا کہ سبحان اللہ الذی اتقن کل شیء, یہ اللہ کی کاریگری ہے اور ہر چیز کو کیا حسن و خوبی کے ساتھ بنایا. سبحان اللہ کے معنی اللہ کی صنعت, اللہ کی کاریگری. اتقن کل شیء, ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اور درست کر کے بنایا. آنکھوں کے پلکوں کو دیکھ لیجئے کیسا درست کیا, آنکھوں کو کیسا درست کیا. اور پیدائش جو ہوتی ہے, پیدائش سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے, تو کتاب آدمی جب پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا خدا کی قدرت کو دیکھ کر کے. جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مرد جو پانی ڈسچارج کرتا ہے تو 25 لاکھ انسان بننے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. تھوڑے سے پانی کے اندر لاکھوں جراثیم ہیں اور لاکھوں انسانوں کے پیدا ہونے کی صلاحیت اس کے اندر رکھی گئی ہے. عورتیں جو ہے بازار سے جا کر کے وہ جرسوں میں خرید کے لاتی ہیں اپنی پسند کی, اور پھر اپنے جسم میں منتقل کرتی ہیں اور اپنے پسند کے جو ہے لڑکے لڑکیاں پیدا کرتی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سائنس کا کمال ہے. سائنس کا کمال نہیں ہے, قدرت کا کمال ہے یہ. اور اب تو یہ انجینئرنگ بن گئی, جینیٹک انجینئرنگ باضابطہ, جو انسان کسی بناوٹ اور پیدائش سے بحث کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 1500 برس پہلے یہ ایڈوانس سائنس ہے جو قرآن میں بیان کی گئی. یہ دعویٰ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کے ذریعے کرایا گیا ہے. اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب تمہاری جانوں میں اور پوری کائنات کے اندر قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ حق واضح ہو جائے. جو قرآن میں پڑھو وہ سائنس کے اندر دیکھ لو, اور اگر قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو انتظار کرو سائنس کے ایڈوانسمنٹ کا. سائنس تمہاری ابھی آہستہ 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 رینگ رہی ہے اور قرآن بہت آگے کی بات بیان کر دیا ہے. تو حیرانی ہو رہی ہے لوگوں کو جب وہ چاند پہ جاتے ہیں, جب خدا کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں
جب انسان کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں، اور سب سے شاہکار یعنی جو ماسٹر پیس ہے خدا کی صنعت میں، کاریگری میں، وہ حضرت انسان کی خلقت و پیدائش ہے. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ انسان کی پیدائش سے استدلال کیا گیا ہے. بلکہ قرآن ایک اور ایک بات بیان کرتا ہے کہ انسان مرنے سے پہلے ایک عالم میں موجود تھا، اس کو کہیے عالم موت، عالم روح تھا کہیں موجود پیدا ہونے سے پہلے. یعنی قرآن ایک زندگی کا خیال نہیں، دو زندگی کا خیال ہے. تم پہلے کہیں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، یا یوں سمجھو کہ دنیا میں آئے، اس کے بعد تم مرو گے، پھر دوبارہ زندہ ہوگے. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو خدا کا، کیسا انکار کرتے ہو اللہ کا. وکنتم امواتا، تم مردے تھے پہلے. یعنی زندگی کے بعد جو موت ہے اس کا ذکر نہیں ہے. کنتم امواتا، تم پہلے اموات تھے. فاحیاکم، دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں لایا. ثم یمیتکم، پھر یہاں مارتا ہے. ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. دو حیات اور دو موت کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے، اور اس کو جو ہے عالم اموات کہا گیا ہے. تفصیل اس کی یہ ہے، سورہ اعراف میں آتا ہے 9ویں پارے میں کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ہم نے ان کی اولاد کو نکالا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو ان کی پیٹھ سے نکالا گیا. علماء لکھتے ہیں کہ ہم کو یاد نہیں ہم کو کب نکالا گیا، کہاں نکالا گیا، کہاں تھے ہم لوگ. یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے اپنے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آئے، تم تھے پہلے کہیں موجود. اور اس کی مثال علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک بچہ عالم بنتا ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا ہے کہ بچپن میں کس نے پڑھایا اس کو، الف با تا سا کس نے سکھایا، اس کو یاد نہیں ہوتا اس کو، اس لیے کہ اس کی عقل محدود تھی بچپن میں. اس کو یاد نہیں ہے کہ شروع میں سورہ فاتحہ کس نے یاد دلائی، بسم اللہ کس نے یاد دلائی، لیکن یقین ہے کہ کسی نے اس کو الف با تا سا سکھایا. اس کے شعور کے اندر، اس کے کانشنس میں، اس کے سب کانشنس میں وہ چیز موجود ہے، شعور میں، تحت شعور کے اندر، کہ کسی نے اس کو سکھایا ہے الف با تا سا. اسی طرح سے ہمارے اندر ایک چیز ہے جو ہم کو بتاتی ہے کہ ہم تھے پہلے کہیں موجود، ہم کو یاد نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا تصور ہر آدمی کے اندر موجود ہے. پیدائش کے اندر ضمیر میں، خمیر میں رکھ دیا گیا ہے کہ خدا ہمارے اندر موجود ہے. یہ کبھی ہم پیدا ہوئے ہوں گے، کہیں ہم کو پیدا کیا گیا ہوگا. یہی بات ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ تم پہلے مردے تھے، پھر دنیا میں زندہ ہو کر آئے، پھر یہاں چند دن رہو گے، مرو گے، پھر دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا. دو زندگی اور دو موت، یعنی ایک زندگی ایک موت نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ کفار دوزخ میں کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو دو زندگیاں عطا کی، دو موتیں عطا کی. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، دو زندگیاں اور دو موت عطا کی. دو زندگیاں کون سے؟ یعنی یہ ایک یہ کہ ہم پیدا آدم علیہ السلام کے سلب سے ان کی پیٹھ سے نکالے گئے، وہ ایک زندگی. اس کے بعد دنیا میں آئے، اور اس کے بعد اللہ نے مارا، پھر دوبارہ ہم کو زندہ کیا قیامت میں. تو اس طرح سے دو موت ہوتے ہیں، دو زندگی ہوتی ہے. یہاں سے قرآن کی سائنس اسٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ ماں باپ کے جو ہے ملے جلے پانی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. سورہ دہر پڑھیے، اور اسی کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں. پہلی آیت پہ غور کیجیے، 29ویں پارے میں سورہ دہر یا سورہ انسان. هل اتى على الانسان حين من الدهر، ایک پیریڈ تم پر گزرا ہے ایسا. حین من الدہر کے معنی پیریڈ گزرا ہے پیدا ہونے سے پہلے. لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر تک بھی نہیں تھے تم، تمہارا نام بھی نہیں تھا، تمہارا نشان بھی نہیں تھا. وہاں سے آغاز کرتا ہے قرآن اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ہستی جو قابل ذکر تک بھی نہیں تھی، رحم مادر میں تو بعد میں آیا، وہ تو بعد کا اسٹیج ہے. پہلا اسٹیج یہ کہ حین من الدہر، ایک پیریڈ ایسا گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر تک بھی نہیں تھا. اس کے بعد انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، مرد و عورت کے ملے جلے نطفے سے ہم نے پیدا کیا. نبتلیہ، اس کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہم. فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے اور دیکھنے والا بنا دیا ہم نے اس کو. ایک جگہ فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء ان اللہ علیم خبیر. اللہ نے حالت ضعف میں پیدا کیا، کمزور بچہ نہتا،